السلام علیکم پیارے ناظرین، آج بروز منگل لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، سابق جنرل سیکرٹری اور صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا، ڈسٹرکٹ ہیڈ بروز نمبر جنگ لیا، جناب عبدالرحمن فریدی صاحب۔ السلام علیکم فریدی صاحب، السلام کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر۔ فرید صاحب، ایک تو بہت بہت مبارک ہو ہمارے ناظرین کو بھی، آپ کو بھی، کہ پاکستان نے جو انڈیا کو شکست فاش دی ہے، تو وہ دنیا جو سمجھ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہ انڈیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مطلب گھٹنے ٹیک دے گا، تو آج وہی دنیا جو ہے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، الجزیرہ ٹی وی ہو، ہر جگہ جو ہے نا شاہینوں نے ایسی دھاک بٹھائی ہے کہ ہر جگہ پاکستانی فورسز کے، پاک آرمی کے چرچے ہیں، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ تو یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو جنہوں نے اس مارکہ حق و باطل میں مطلب مارکہ حق میں فتح حاصل کی ہے۔ تو دوسرا، وہ ملک عاشق حسین کھوکھر، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع لیا کا اثاثہ تھے وہ، ان کے پہلے بھائی تھے خادم حسین کھوکھر صاحب، نظریاتی کارکن جی تھے۔ جی بالکل بالکل۔ تو جس طرح مطلب ایک سیاسی پارٹیوں کا تعارف ہوتے ہیں نا کچھ دیوانے جو کارکن ہوتے ہیں، جنونی کارکن، تو بلا شبہ یہ پیپلز پارٹی ضلع کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ بالکل۔ تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسرا، طب کے حوالے سے یہاں مطلب آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذیشان مرزا صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو لیا کی فضا جو ہے نا ایک مرتبہ پھر آج سوگوار ہے، ان کی لیے بھی ہم دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ دونوں شخصیات جو تھے، جی جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیا کے اثاثہ تھے۔ جی جی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے اثاثہ تھے، جی اور جی ایک علاج معالجہ کرنے والا جو جی جی لوگ ہیں، علاج معالجہ جو کراتے شعبہ، تھے، جی ہاں جی ہاں، وہ ان کے لیے یہ اثاثہ تھے ڈاکٹر ذیشان ذیشان مرزا۔ مرزا بہت ڈاکٹر خلیق، ذیشان مرزا جو تھے، یہ ہمارے اس پورے جنوبی پنجاب میں وہ ایک نامور ڈاکٹر تھے نامور آنکھوں ڈاکٹر، کے۔ صحیح صحیح صحیح، بہت دور دور سے لوگ آنکھوں کے علاج معالجے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور وہ بہت رحم دل، جی جی، غریب پرور با اور اخلاق، با جی اخلاق، جی، ان کی شخصیات کے مختلف پہلو تھے۔ صحیح صحیح میں صحیح جانتا ہوں صحیح کہ صحیح صحیح۔ یہ لیے کے لوگوں کے لیے اچھا ایک پتہ نہیں بہت فرید صاحب زیادہ آپ کا نقصان ہے۔ اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں کئی دفعہ مطلب کچھ دوستوں کے ساتھ گیا ہوں ملتان، یا مطلب آئی اسپیشلسٹ جو ہیں کوئی ہوتے ہیں مریض ایسے، ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ یہ کہتے تھے بھی وہاں ڈاکٹر ذیشان مرزا صاحب کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، ہاں جی، بالکل مطلب ان کا ایسے واقعی جس طرح آپ فرما بہت رہے ہیں نام تھا نام تھا جی، ان کا، پورا ٹھیک ہے اس فیلڈ میں، آئی اسپیشلسٹ کی فیلڈ میں جو ہے نا وہ ایک جی اپنا جی۔ نام رکھتے تھے اور مقام رکھتے تھے۔ اچھا فرید صاحب، یہ ایک اور وہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ لیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے ضلع ہاں جی، انتظامیہ کی، تو ایک تو میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ ہم مسلسل اپنے پروگرام میں اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب حکومت نے ورکرز اور جو مزدور ہے اس کی تنخواہ مطلب 37,000 سم ہاں روپے جی، سم کی تھی، 37,500 روپے ہاں تھی، جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب پنجاب گورنمنٹ، ہم یہی اپنے پروگرام میں آواز اٹھاتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے خود معاہدہ مطلب کیا ڈائیوو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو یہ کیا جا رہا تھا، ان لوگوں کو اکاؤنٹ کھولنے میں مطلب تاخیر حربے استعمال کر رہے تھے وہ، کہ ان کی تنخواہ اکاؤنٹ میں نہ جائے، ہم ان کو اپنے ہاتھ سے دیں، ہاتھوں سے دے۔ ہاں تو جی، اس میں کٹوتی کریں۔ اب انہیں کسی ماہ وہ 22,500 دیتے تھے، کسی ماہ 18,000 کچھ دیتے تھے، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پیچھے سیاستدانوں کی شہ پر یہ ہوتا رہا ہے، بالکل خاص طور پر نون لیگ کے جو مطلب لیڈرشپ ہے، ہاں جی، ان کے نوٹس میں یہ بات تھی، اور جو ہے نا وہ جیسے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے نا، تو اس کی بالکل مثال یہاں فٹ آتی ہے۔ بہرحال یہ بھی لیا ٹی وی ایچ ڈی کو اس کا وہ حاصل ہے، کریڈٹ جاتا ہے کریڈٹ کہ جاتے ہم ہیں، نے ٹھیک ہے نا آواز جی، مسلسل پروگراموں میں آواز آواز اٹھائی ہے، اٹھائی۔
اور آج ان کا مسئلہ جو ہے نا حل ہو چکا. وہ میں کل گیا تھا, وزٹ کیا میں نے جے ایس بینک کا, ہاں تو جی وہاں وہ لائنوں میں لگ کر نا بڑے خوش تھے وہ لوگ, اب لائنوں میں لگ کر وہ کر رہے تھے. ہاں جی. تو یہ سترہ پنجاب پروگرام کا جو اہلکار تھے نا, یہ ہاں جی, ان کے ساتھ ناانصافی زیادتی ہو رہی تھی, ناانصافی تھی, زیادتی ہو بالکل رہی تھی. بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں نا, ہر یونین کونسل میں تقریباً 30 اہلکار جی اپنی جی. ڈیوٹی سر انجام دے اچھا رہے پھر سے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس دن کوٹدو گیا تو سارا راستہ دن کے دوپہر کا وقت تھا, تپتی دھوپ میں یہ بیچارے کام کر رہے تھے. بالکل بالکل. اور ان کا کام جو ہے نا بڑی دل جمی سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اور نا. ہر یونین کونسل میں تقریباً 30 اہلکار ہیں, جی جی. اور ہر وارڈ میں تقریباً 12 اہلکار ہیں. اچھا فرید صاحب 22,000 میں یا 25,000 میں کہاں گزارا ہوتا ہے, نہیں گزارا ہوتا. ہاں ٹھیک جی ہے, بالکل. مہنگائی دیکھ لیں ہاں آپ. جی. اور پھر آپ کو ریٹس کے حوالے سے پتہ ہے کہ گورنمنٹ آٹا سستا کرتی ہے, اوپر لیکن چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں, وہاں وہ مارکیٹ میں سستا ملتا نہیں ہے. ملتا نہیں. آپ دیکھیں ہاں جی گندم کی بوری 5,000-5,500 میں ہے, بالکل. اور آٹا وہیں کھڑا آٹا ہے, روٹی وہیں ہاں کھڑی جی ہے. روٹی وہیں کھڑی ٹھیک ہے نا جی. اچھا ایک میں فرید صاحب آپ کو یہ گزارش کروں گا, اس پر آپ گفتگو کریں لیا کی خوبصورتی کے حوالے سے, لیکن میں دو چیزیں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو مطلب وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے یہاں انہوں نے ٹائلٹ وغیرہ کوئی بنائے تھے, جو لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں نا, ہاں یہ جی. گرلز ایم سی سکول جو ہے چبار روڈ پہ, گرلز ہائی اسکول کے نزدیک جو ہے نا, جی ہاں جی سابق ڈپٹی کمشنر نے یہاں جو سکول کی باؤنڈری کے اندر سے جگہ لے کر جی ان جی کے صحیح, دروازے باہر رکھے ہیں, باہر رکھے ہیں تاکہ سکول بند ہو یا ہاں جی. اوپن ہو. خواتین جو مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے آتی ہاں ہیں جی ہاں تو جی پوری مارکیٹ میں بڑی بڑی مارکیٹیں تو موجود ہیں, جی 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 جی. لیکن اچھا وقت لگ جاتا ہے, ہاں مطلب جی بچے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل. ٹھیک ہے نا جی. ان کو ٹوائلٹ جو ہے نا یہاں اور کوئی نہیں تھے. مجھے تو آج مطلب آپ نے بتایا یہ بہت اچھا اقدام تھا, ہاں ٹھیک جی. ہے نا جی. اور لیکن اب مسئلہ یہ اب ظلم کیا ہے, ظلم یہ ہے کہ ان ٹوائلٹ کے ارد گرد دونوں سائڈوں وہ پہ ریڈی والوں نے وہ قبضہ ریڈی کیا. والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان ٹوائلٹ میں کوئی بھی خاتون جو ہے نا ایزیلی طریقے سے جا کے جو ہے نا وہ رفع حاجت صحیح نہیں, مطلب ان کو وہ استعمال نہیں ٹوائلٹ کو کیا جا استعمال سکتا. نہیں کر سکتی. صحیح ہے. تو ہم آج اپنے اس پروگرام کی ہاں جی ہاں توسط جی سے ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں جی جی. کہ یہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ لگا ہوا ہے, اور تو عوام کو سہولت دینے کے لیے سہولت لگا نہیں ہوا مل ہے, رہی. خواتین کو سہولت دینے کے لیے جی ہاں لگا جی ہاں ہوا ہے. جی ہاں. آپ بھی خاتون ڈپٹی کمشنر ہیں, جی جی ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھی خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے جی لیے جی جو جی جی. ٹوائلٹ بنائے گئے تھے تو ان کو بحال ان کیا کو جائے, ان کی بحال بحالی کیا ہونی جائے, چاہیے. اور ان کے ارد گرد جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے. ان تجاوزات سے دو فائدے ہوں گے, ہاں ایک جی تو وہ ٹوائلٹ کھل جائیں گے. استعمال میں آ جائیں گے, دوسرا جب بچیاں ہماری سکول سے باہر آتی ہیں جی جی تو اس وقت بھی ان کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے ہاں کہ ہاں ان ہاں. کے وہاں جو وہ یہ کیونکہ گیٹوں کے ساتھ ہی لوگوں نے دروازوں کے ساتھ انہوں نے قبضہ قبضے کیا کیے ہوا ہوئے ہے. ہیں. صحیح صحیح تو صحیح. یہ بڑی مدت سے ہم اس آواز کو اٹھا رہے ہیں, لیکن کبھی کوئی کبھی نوٹس ان نہیں کے لیا. اوپر ان کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے, اور وقتی طور پر ایکشن ہو جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ وہی براجمان ہو اچھا جاتے ہیں. انجمن تاجران کے صدر سے بھی اظہر خان صاحب سے بھی ہاں یہ جی. گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں نا, اچھا آپ مطلب وہ ہاں جی وزٹ کریں کہ کہاں کیا مسئلہ ہے ان کا. یہ بنیادی اب یہ ذمہ داری تو یہی ہے نا. دیکھیں جی, حکومت نے اب میری معلومات ہیں وہ یہ ہے, ریسکیو 1122 کے بیک سائڈ پہ جو گورنمنٹ کا جگہ ہاں پڑی ہے, جی بالکل. وہاں وہ ایک ریڑی بازار جو ہے نا وہ ہاں یہ بالکل بنا رہے ہیں. بنا رہے ہیں. ہاں جی بنا اچھا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی تو ہم اس ہاں پر مسلسل ہم اس پروگرام میں ہاں بات جی کرتے رہے ہیں. بالکل. وہ جو ہے نا اچھا فرید صاحب, یہ میں کہتا کہ اظہر خان صاحب کو آپ یہاں انوائٹ کریں, بالکل ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ زیادہ توجہ دیں, انتظامیہ کے پاس آئیں جائیں, میٹنگز کریں ان کے ساتھ, اور یہ مسائل جو ہے نا آپ نے حل کرنا. ہاں جی بالکل, یہ ذمہ داری یہ تاجروں نے مل بیٹھ کے حل کرنی ہے. یہ اچھا ہم کسی کی روزی کے دشمن نہیں ہیں. ہاں جی ہاں جی بے شک وہ روزی کریں, لیکن وہ مخصوص جگہ پہ کریں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, پتا ہو مجھے, آپ کو, ہر شہری کو پتا ہو, شہری کو کسی بھی شہری کو, کسی بھی ہماری ماں بہن کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے ان روزی والوں جی جی کی بالکل وجہ صحیح سے. بات ہے. اچھا پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ شہر میں نا بڑا مسئلہ ہوتا تھا, یعنی کہ یہ جگہ صحیح نہیں تھی. وہ بابر خان کھتران صاحب جب بنے ایم پی اے, ہاں جی تو انہوں نے یہ کیا کہ ٹف ٹائل لگوا دی بازار کے اندر. بالکل. تو وہ اس کا ٹف ٹائل لگانے کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگ دکانیں اونچی کرتے ہیں یا فرش اونچا کرتے ہیں, ٹف ٹائل اکھاڑ کے پھر وہ لگ جاتی ہے. یہ بھی بہت آپ کو یاد ہوگا مسئلہ ہوتا تھا, یعنی کہ وہ روڈ جو ہوتا تھا نا ہاں جی وہ کھڑ جاتا تھا, خراب ہو جاتا تھا.
جب سے یہ ٹف ٹیل ان کے دور میں لگی ہے، تو اب بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو خوبصورت بنا رہے ہیں لیا کو، تو لیا کی بیوٹی کے لیے بیوٹیفیکیشن آف لیا کے نام سے جو ہے نا ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اور میں نے یہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ میں نے انہیں کہا ہے، تجویز دی ہے یہ جو صاف ستھرا پنجاب والے ہیں، کہ بھئی آپ محلوں وارڈ سے شروع کریں، گلیوں کو ماڈل بنیں، وہاں کے نوجوانوں سے میٹنگ کریں. بالکل ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ فرید صاحب میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بھئی لیا سٹی جو ہے نا وہ ایک روڈ کے اندر بند ہے. صحیح ہے. یہی ملتان روڈ جو جا رہا ہے نا، کلمہ چوک، اور پھر وہ جہاں بشیر موور ہے ادھر سے آپ چلے ہیں، وہ یونیورسٹی ہے سرگودا یونیورسٹی، پتہ نہیں کون سی ادھر جو، ٹھیک ہے نا جی، وہ سبزی منڈی، اسی طرح پھر وہ پہنچ جاتے بیل چوک، آگے شوگر مل، ٹھیک ہے نا جی، وہ پھر ادھر واپس گریز ہوٹل سے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس روڈ پر یہ محترمہ امیرہ بیدار سے ڈپٹی کمشنر صاحب سے میری گزارش ہے کہ شام کے ٹائم نا، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد چھڑکاؤ ہو جائے نا، 2 گاڑیاں آپ بھیج دیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے، چھڑکاؤ. رات کو اتنی خواتین نکلتی ہیں یہاں وہ واک کرنے کے لیے، اور اتنے مطلب نوجوان اور مطلب بزرگ، لیکن وہ ایک موٹر سائیکل والا گزرتا ہے تیزی سے، سارے مطلب ان کے نا چہرہ دیکھنے کا ہوتا ہے، وہ سارے مطلب مٹی دھول، یہ صحت کے لیے بھی مضر صحت ہے. یہ گزارش ہے کہ لیا خوبصورت بھی بنے. بیوٹیفیکیشن آف لیا کا ایک جو پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے نا 5 اہم مقامات جو ہے نا وہ ان کی خوبصورتی کی جائے گی ضلع لیا کے. اچھا اس میں جو ہے ان مقامات پر خریداری پوائنٹ بنائے جائیں گے، ان مقامات پر واکنگ ٹریک بنائے جائیں گے، ان مقامات پر جو ہے فوڈ سٹریٹ بھی بنائی جائے گی. اور ان مقامات پر جب یہ بنائیں گے تو پھر اس کا جو الیکٹرک کا نظام ہوگا وہ انڈر گراؤنڈ سسٹم بنایا جائے گا. جدید بنایا جا رہا ہے. اچھا میں آج گیا ہوں ادھر چوک اعظم کی طرف، واکنگ ٹریک پر جو ٹف ٹائل لگائی جائے گی وہ رنگین ٹف ٹائل لگائی جائے گی خوبصورتی کے لیے. تو انہی مقامات پر پھر جو ہے نا جس طرح ہم صدر بازار کے واش روم کی بات کر رہے ہیں تو پنک واش روم بھی بنائے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہوگا. اور جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اسی طرز کا ہی یہ جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے. زبردست. اچھا یہ واکنگ ٹریک مطلب یہاں لیا مینر مختلف 5 مقامات پر بنا، 5 مقامات پر. ہاں جی. تو یہ اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چکر لگا. آج میں گیا ہوں اتفاق سے کہ کام تھا چوک اعظم کی طرف، تو روڈ کے درمیان میں جو انہوں نے پودے لگائے ہیں نا بہت خوبصورت، یہ بھی بیوٹیفیکیشن آف لیا کا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا مختلف چوکوں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، وہاں ماڈل لگائے جا رہے ہیں، وہاں ان کی خوبصورتی پر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے خوبصورتی کی جا رہی ہے. ضلع کونسل بھی کر رہی ہے اور ہماری میونسپل کمیٹیز بھی کر رہی ہیں. یہ پروجیکٹ بیوٹیفیکیشن آف لیا کا ہی پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ایف نارتھ بند ہے نا یہ لیا کے قریب کا، ہاں جی، اس کا خدا را کچھ یہ سوچیں کہ روڈ بنائیں اس پہ. ایک تو بائی پاس ہو جائے گا، رش جو اس روڈ کا ہے نا ملتان روڈ کا یہ کم ہو جائے گا. ہاں جی تو یہ آپ کی تجویز اچھی ہے ویسے. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا یہ بھی ایک بہت زبردست واکنگ ٹریک بن سکتا ہے. یہاں روڈ بھی بن سکتا ہے، واکنگ ٹریک بھی بن سکتا ہے. لوگ مال مویشی ہیں لوگوں کا یہاں یہ مطلب سارا گندگی ہے، اس کو بین کیا جائے. 1-2 بندوں کی یہاں جو بیلدار ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جائے. بالکل کہ بھئی آپ نا شام کو دوپہر کو اس طرح 3 بندوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں بائک پہ پھرتا رہے جیسے وہ اس چیز کی. اور درخت بھی دوبارہ یہاں لگنے چاہیے. بالکل ہاں جی بالکل. یہ مطالبہ ہم ان کے ہاں جی یہ ہماری یہاں تجویز ہے سٹی لیا کے لیے ہماری تجاویز ہے لیا ٹی وی آئی ڈی کے توسط سے. تو ہم یہاں بہت زبردست پارک بھی بنایا جا سکتا ہے جو کھجوروں کا باغ جو ہے اس میں مطلب اسے ڈیولپ کیا جائے. ایک 4 دیواری کر دیں، 1-2 قبضے سے بن جائے گا. یہ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو تاریخی بلڈنگ وہاں پر ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گی. ہاں جی کمشنر کا وہ ہے مقبرہ ہے ہاں جی جو کمشنر تھا یہاں انگریز کمشنر تھا جی، تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. ہمارا کھجوروں والا باغ جو تاریخی باغ ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح تو فرید صاحب وہ ہوتا ہے نا جب آپ توجہ نہیں دیتے، ہاں جی پھر چیزیں قبضہ گروپ جو ہیں وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں، وہ پھر قبضہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
تو بہرحال آج تو بڑی اچھی خبریں ہیں ہاں لیا کے حوالے سے. تو جہاں اچھی خبریں ہیں وہاں ہمارے لیک کے سوگوار خبریں بھی ہیں. ڈاکٹر ذیشان مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ گزشتہ نوجوان جو تھے عرفان، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بڑا فضا سو. اچھا وہ مجھے یاد آ گیا انجمن تاجران کے سابق جنرل سیکرٹری، بالکل ان کے چھوٹے بھائی ہمارے بہت اچھے دوست تھے، بہت وہ بھی نفیس بالکل نوجوان. ٹھیک ہے نا جی، بظاہر تو کچھ لگتا ہی نہیں، اسمارٹ ہینڈسم، بالکل سراج صاحب جو ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. اور ہم تعزیت کرتے ہیں کمال جو ہے شیخ کمال، ان کے چھوٹے بھائی تھے، ہاں چھوٹے بھائی سراج الدین جو ہے، اور وہ تعلیم سے منسلک تھے، اور خاندان ان کا بڑا سلجھا ہوا اور وہ بھی بہت نفیس لوگ ہیں اور غریب پرور لوگ ہیں. جی جی بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ ان کے دکھ میں برابر جہاں ہمیں یہ جو ہے اچھی خبریں مل رہی ہیں، غموں کی خبریں ہیں، وہاں جو ہے نا ہماری پوری قوم کے لیے جو ہے نا انڈیا کا ایک گانا ہے نا، کبھی خوشی کبھی غم. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اب ایک ہماری جو پوری قوم کے لیے خوشخبری ہے، وہ پاک انڈیا جو گزشتہ دنوں جو انڈیا نے ادھم مچایا تھا تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے. ایسا فرید صاحب اتنے مطلب ان کو تکبر اور زوم میں مبتلا تھے، پتہ نہیں ان کی انٹیلیجنس نے. ایک تو آپ دیکھیں نا، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ بہت غلط الفاظ سے ہمیں وہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ بھی ہم اگر اس طرف وہ کر دیں، پھونک مار دیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. فلموں کے ڈائیلاگ انہوں نے پوری قوم کا ایسا ذہن بنایا ہوا تھا کہ پاکستان تو ہے بھی کچھ نہیں، ہم پانی چھوڑیں گے. پتہ نہیں وہ پانی بند کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے. وہ بھوت اس چیزوں سے زیادہ متاثر ہے، وہ جادو، میرے خیال میں اسی دنیا میں رہتے ہیں. حالانکہ ہم نے اپنے پروگرام میں مودی صاحب کو یہ بتایا تھا، باور کرایا تھا کہ آپ یہ غلطی کبھی نہیں کرنا، آپ کو دھول چٹائیں گے ہمارے شاہین. ٹھیک ہے جی فرید صاحب. بات یہ ہے کہ آپ جو سنے نا مودی کی، ٹھیک ہے جی، تو وہ وہی مطلب ہم نے تو سوچا تھا پاکستان ہمارا ساتھ دے گا، ہم دہشت گردوں کے خلاف مطلب اب وہ جو ہے نا اپنی ناکامی کو جو ہے نا وہ ان الفاظوں میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. فریدی صاحب اتنی بڑی ناکامی دنیا کے نقشے پر، تاریخ کے نقشے پر کہیں موجود نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پڑھنے میں نہیں ملے گی. ہمارے طیارے یہاں سے جاتے ہیں، ہمارے شاہین، تو وہاں ان کے ٹارگٹس کو برباد کر کے تباہی مچا کے آتے ہیں. ان کے پیچھے ان کا آنے والا طیارہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے ان کا پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہیں. دیکھیں نا مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سکلڈ ہے نا، اسے کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ہماری فورسز اتنی سکلڈ فورسز ہیں، اتنی جو ہے اپنے اس میں مہارت رکھتی ہے. تو وہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک یہ نہیں سوچ رہا تھا، کوئی بھی ملک نہیں سوچ رہا تھا. بالکل بالکل، چاہے وہ چھوٹا ملک تھا چاہے وہ بڑا ملک تھا. اچھا یہ جب انڈیا نے ادھم مچایا، ہمارے اوپر ٹارگٹ اس نے کیا، تو پھر ہم نے پوری دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے بار بار یہ کہتے رہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے رہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. 3 دن تک تو کوئی موڈ نہیں تھا ان کا جوابی کارروائی کا. امریکہ کو بھی بتا رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے، ہم اپنے سعودی بھائیوں کو بھی بتا رہے تھے، ایرانیوں کو بھی بتا رہے تھے کہ ہم انہیں سمجھائیں. اور ایرانی وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے، سعودی نائب وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے کہ مودی صاحب آپ بس کر دیں، لیکن جنون سے نکلا. ہاں جی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم اتنے دنوں سے یہ ہمیں جواب نہیں دے رہے نا، یہ تو ختم ہے، تو فارغ ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ اسی زون میں تھا. 70% بجلی انہوں نے یہ دیکھیں نا، اور یہ دیکھیں کہ امریکہ بھی خاموش تھا اس وقت تک، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فارغ ہے. ان کا باپ اسرائیل جو شامل تھا، امریکہ کا باپ اسرائیل جو شامل تھا ان کے ساتھ، امریکہ نے اسرائیل نے تو ان کو اپنے طیارے دیے ہوئے تھے اور انہیں ڈرون دیے ہوئے تھے. ہاں جی ہاں جی، وہ جو سارے ڈرون ہم نے تو زمین پر آنے نہیں دی، فضا میں ہم نے ان کا آپریشن کر دیا. اچھا تو یہ وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس اپنے حملے سے پہلے ان کے جو ڈرون گرائے ہیں، ہم نے 77 سے زائد ڈرون ان کے زمین بوس کیے ہیں، 88 ہو گئے. ہاں جی، وہ اس وقت بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، بس وہ کہہ رہے اپنے دفاع تک محدود. ہاں جی، لیکن جب ہمارے سپہ سالار اور ہماری حکومت پاکستان نے جب فیصلہ کیا جواب دینا، اب ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر وہ فیصلہ بھی
کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ملک کلمہ طیبہ کے بنیاد پر قائم ہوا ہے, تو پھر ہمارا جو جذبہ ہے, جذبہ ایمانی ہے, نام بھی بنیان مرصوص تھا, تو وہ بھی قرآن کریم کے آج سے ہم نے لیا ہے. اور پھر ہمارے سپہ سالار نے, ہماری حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے, وہ میں سن رہا تھا کہ بھی حملہ کرنے سے پہلے ہمارے سپہ سالار نے ایک لمبی دعا مانگی ہے, زبردست, جس میں سویلین بھی موجود تھے, ہماری تمام فورسز کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے, اور وہ لمبی دعا مانگنے کے بعد پھر سپہ سالار نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی غزوات کا آغاز کیا ہے, جس بھی غزوے کا آغاز کیا, تو وہ صبح سویرے نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد آغاز کرتے تھے, زبردست, صبح سویرے آغاز طرز پہ ہم نے اسی طرز پہ پھر ہمارے سپہ سالار نے بنیان المرصوص جو ہے وہ غزوے کا جو ہے نا آغاز کیا, اور صبح کی نماز کے بعد ہی کیا. اور وہ میرے خیال میں وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے, شراب پی کر ساری رات وہ تو جو تو آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے ان کے ان پوائنٹوں کو نشانہ بنایا, ہٹ کیا, جہاں سے انہوں نے اپنے وہ ڈرون اڑائے تھے, جہاں سے انہوں نے میزائل ہم پہ پھینکے تھے. تو پھر ہم نے انہیں بتایا کہ جس جگہ سے, کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کسی خواتین کو, کسی عوام کو, کسی بچے کو, سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بناتے. تو ہمارے سپہ سالار نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں, کیونکہ ان کا تو کوئی ہم نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, اور ان فوجی تنصیبات میں اودھم پور, پٹھان کوٹ, گجرات کا علاقہ بھیچ, اور براموس میزائل ان کے جو جہاں جو بڑے تھے, اس جگہ کو ہم نے نشانہ بنایا. پھر نہیں, پھر ان کو جو اپنا غرور تھا نا, وہ رشیا سے لیا ہوا ایک ان کا سسٹم تھا, ایئر ڈیفینس سسٹم, جو S-14 کبھی S-400 جو تھا, اسے ہم نے جب نشانہ بنایا, بجلی کا سارا سسٹم انہوں نے ہیک کیا. پھر یہ سائبر وار جو تھی اس میں بھی ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ سائبر وار میں ہم کسی سے کام نہیں ہے. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جدید ٹیکنالوجی ہے کوئی. ہم نے ان کے 700 سے زائد ان کی جو ویب سائٹیں تھیں, اور ان کا بھارتی سیٹلائٹ نظام تھا, وہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اسے جو ہے نا وہ کنٹرول ہیک کر لیا. اچھا, پھر ہیک کرنے کے بعد ہم نے ان کا جو بجلی کا نظام تھا اس کو ہیک کر کے ہم نے 70 سے 80% آبادی کا بجلی بند کر یہاں بیٹھ کے. صحیح بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, پھر یہ جب 10 تاریخ کو پھر ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جب وہ میٹنگ بلائی نا, اپنی تمام اس کی جو ہماری جو قومی سلامتی کی, اور جو ہماری ایٹمی جو پاورز ہے اس کو جو کنٹرول کرنے والی کمیٹی ہے, ان کی جب میٹنگ بلائی, تو پھر امریکہ جو ہے نا سویا ہوا جاگا. پھر اس کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام کو ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں. جی, اگر جنگ طویل ہوتی ہے, یا وہ باز نہیں آتے, مودی جو چودھری بن رہا تھا علاقے, ہم یہ دیکھیں نا کہ بھی ہم نے جتنے بھی اپنے میزائل داغے وہ نشانے پہ گئے, اور انہوں نے وہاں تباہی مچائی, ایسی تباہی مچائی جو پوری دنیا نہیں سوچ سکتی تھی. اچھا, ہمارے طیارے یہاں سے گئے, وہاں حملہ کیا, حملہ کر کے واپس آ گئے. جب انہوں نے اپنے طیارے اڑائے تو ہم نے پہلے ہی اس میں جو ہے نا ان کے 6 طیارے جو ہے نا وہ مار گرے. وہ طیارے بھی ان کے رافیل جو ہے جس کے اوپر بہت غرور تھا, انڈیا کو بھی غرور تھا, فرانس کو بھی غرور تھا. اور اب جو بےزتی ہو رہی ہے ان کی پارلیمنٹ میں, وہ سنیں اب وہ تاریخی بےزتی ہو رہی ہے. وہ جو ممبران, یہ دیکھیں نا, وہ رافیل طیارہ ہم نہیں, بہت مہنگا ہے, ہم کہتے ہیں رافیل طیارہ ایک بہترین ٹیکنالوجی کا طیارہ ہے. جی ہاں. اچھا, لیکن ہماری اچھا ہے ٹیکنالوجی, ہمارے اڑانے والے جو ہے نا وہ جاہل ہیں. صحیح بات ہے. اڑانے والوں کے پاس سکلڈ نہیں ہے. وہ تو ایسے ہیں جیسے یہاں جو ہے نا میں کہوں جو میں جہاز اڑا سکتا ہوں, میں کیسے جہاز اڑا سکتا ہوں. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تصاویر آتی رہیں, ویڈیوز آتی رہیں کہ بھئی خواتین جو ہے نا وہ رافیل طیارہ جو تباہ ہوا ہے, وہ اس نے مطلب وہ پیراشوٹ سے اتری ہیں. تو اس کے بعد
اس کو شو نہیں کیا گیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں بھی یہی فرمایا کہ بھئی کوئی، لیکن آج الجزیرہ ٹی وی کی جو رپورٹ ہے نا اس کے مطابق بس اس کو ایک ہوتے ہیں پس پردہ مطلب جو رابطے ہوتے ہیں، تو وہ انڈیا کی مطلب کچھ پاکستان کے دوستوں کے کہنے پر پاکستان نے اس کو جو ہے نا وہ نہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو نا جب پریس کانفرنس کی، جو ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے، ہماری ایئر فورس کے بھی تھے اور نیوی کے بھی تھے ترجمان، تو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے جب اس پوری جنگ کے بارے میں بتایا اور بریفنگ دی، قوم کو بتایا، اور ہماری بریفنگ میں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور دیگر جو ہماری فورسز کے سربراہ موجود تھے وہاں اس بریفنگ میں، تو اس بریفنگ میں ہماری پاکستان کی میڈیا بھی تھی اور بین الاقوامی میڈیا بھی موجود تھی. ان کے سامنے جو ہے ہم نے تمام جو ہے نا ہم نے بتایا کہ بھی ہم نے کیسے حملے کیے، اور جو ہے ہم نے اپنے چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ ہو تو بالکل انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسی پائلٹ موجود نہیں ہے، انہوں نے اس وقت بتا دیا. لیکن ہم جو ہے نا مسلمان ہیں، ہم کسی بھی خاتون کو جو ہے نا وہ ایسا وہ نہیں کریں گے، تو کوئی اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے جو ہے نا جو اس جنگ میں جو چیزیں استعمال ہم اپنی چیزیں استعمال کی ہیں، ہتھیاریں استعمال کی ہیں، تو ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ہم نے کسی سے خرید نہیں کیا ہوا، ہمارا اپنا تیار کر بنایا ہوا ہے، وہ چائنا اور ہمارا مشترکہ جو ہے نا وہ یہ ہے ہمارا، تو یہ جو ہے اپنے نشانے پہ جا کے واپس بھی آ گئے. اسی طرح J-10C جو ہے وہ بھی استعمال ہوا اس میں. حالانکہ فرید صاحب جو ہمارے وہ تو ایک اصول یا طریقہ ہوتا ہے نا، جو ہمارے ہوا باز گئے ہیں، پائلٹس گئے ہیں، تو ان سے پہلے مطلب دستخط کروا لیے تھے انہوں نے کہ جس طرح کہ ہم زندہ بچیں یا نہ بچیں، وہ ہوتا ہے ان کے طریقہ کار. لیکن ان کو ہدایات تھیں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ٹارگٹ ہیں ان کو ہٹ کرنے سے پہلے آپ خدا نخواستہ کہیں ہٹ نہ ہوں، آپ نے خود کو بچانا تاکہ ٹارگٹ ہٹ مطلب وہ. اور دیکھیں کامران مسیح جو ہے وہ مطلب عیسائی اس سے تعلق رکھتے ہیں مذہب سے، لیکن دیکھیں ان کا بھی جذبہ حب الوطنی، کامران جو ہے نا کامران، ہمارے جتنے بھی پائلٹ گئے نا ان میں کوئی بھی مسیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر وہ کامران کا بتا رہے تھے مسیح، نہیں وہ ہماری ایئر فورس میں ملازم ہے لیکن وہ پائلٹ نہیں ہے. اچھا ہاں جی، وہ ہماری جو ہیک کرنے والا جو سسٹم ہے اس میں موجود ہے وہ. اچھا نمبر 1. نمبر 2 وہ جو دستخط کی بات آپ کر رہے ہیں، جب بھی کوئی بھی پائلٹ جب مشن پہ جاتا ہے، جنگی مشن پر جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو چیز سامان ساتھ جانا ہوتا ہے نا وہ اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے. وہ اس لسٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے، وہ اس لسٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ چیز بھی میرے ساتھ جا رہی ہے، یہ بھی جا رہی ہے، یہ بھی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر وہ دستخط کرتا ہے، نہ کہ وہ اپنے ڈیتھ اس پہ وہ کرتا ہے. وہ صرف لسٹ کو ویریفائی کیا جاتا ہے تاکہ کیونکہ جب آپ اپنے طیارے میں بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پھر آپ کو یہ یاد نہیں او ہو میں تو فلاں چیز لانا بھول گیا، تو اس لیے وہ پہلے چیک لسٹ ہوتی ہے. لیکن مہارت دیکھیں بھی آپ نے ٹارگٹ اچیو کر کے وہ سارے واپس یہ ہماری مہارت ہے. یہ مہارت اب تو دیکھیں دنیا کا سارا میڈیا CNN جب ہمارے طیارے وہاں جاتے گئے ہیں اور ان کو روکنے والا جو نظام تھا وہ ہم نے ان کا ڈیمیج کر دیا، تو پھر ہمارے طیارے محفوظ ہی واپس آنے ہیں نا. اچھا پھر ان کے جن طیاروں نے اڑنا تھا ان کا نظام ہم نے جو ہیک کر دیا، تو وہ کیسے اٹھتے؟ وہ تو زمین پر پڑے ہیں، وہ تو جو ہے نا لوہے کا انبار بن کے پڑے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک وہ ہے کہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں، بڑی مزاحیہ اس میں پاکستانی قوم کا. آپ ایک تو یہ دیکھیں نا وہ میزائل کوئی 125 پہ لے کے اڑ رہا ہے وہ میزائل نہیں، ڈرون، کوئی کباڑی کو سرگودا میں کباڑی کو بھیج رہے ہیں. جی اچھا اسی طرح شغل میرا لگا رہا فیس بک پہ اس نے کیا کہ اپنا
کیا بتا. ہاں وہ مودی سے کسی نے سوال کیا کہ پاکستانی طیارے تو واپس چلے گئے ہیں, اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو نیچے انہوں نے لکھا کہ مودی نے کہا طیاروں پہ لکھا ہوا تھا پریشان نہ تھی میں والا. یہ دیکھے نا, یہ دیکھے کہ زندہ دل قوم ہے ہماری بھارت, ٹھیک ہے نا جی. نہیں ہم یہ دیکھیں یہاں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے اور اہم بات ہے جی جی وہ یہ ہے کہ اس پوری سینیریو میں قوم متحد تھی. ہاں اچھا جہاں نہ کوئی پی ٹی آئی تھی, نہ کوئی پیپلز پارٹی تھی, نہ کوئی نون, یہاں صرف پاکستانی قوم تھی, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی جماعت نہیں تھی, صرف ایک جماعت تھی, وہ تھی قوم. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کبھی قوم نہیں بن سکی پاکستانی, لیکن ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم ایک قوم ہے. اور بھائی صاحب اسی پلیٹ فارم سے میں تو یہ تجویز دوں گا, آج کا سہیل بڑیچ صاحب تو مسلسل لکھ رہے ہیں, آج کا ان کا کالم بھی یہی ہے جنگ میں کہ بھئی تحریک انصاف کو بھی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. فرید صاحب جب اتنا بڑا مارکہ ہم نے سر کیا ہے تو اب ہمیں ازسر نو جائزہ لینا چاہیے اپنے سیاسی رویوں کا بھی, اخلاقی رویوں کا بھی, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو قیدی ہیں مطلب ان کو باہر آنا چاہیے, سیاست بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. اب دنیا میں ہمارے ایک امیج بن چکا ہے, تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ہر حوالے سے مہذب ہیں, سیاسی شعور رکھتے ہیں. تو ہماری بھی گزارش ہے مطلب کپتان کے فدائیوں سے, ٹھیک ہے. میں یہاں صرف جو ہے نا ایک چیز کہوں گا کہ ہمارے جو ناسمجھ لوگ ہیں نا, جی جی, نوجوان یا مطلب جو بھی ہے چھوٹے بڑے جو بھی ہے, تو وہ مسلسل ہماری فورسز کے اگینسٹ جو ہے وہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں, باتیں کی ہیں, لیکن جی جی اب ہماری فورسز نے جو ثابت کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو دفاعی لائن ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے, کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا ہم جو ہے وہ اپنی سکلڈ کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں مسلسل گزشتہ کئی سالوں سے. تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا, ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہے, ہم نے یہ ثابت کر دیا ہمارا جو بارڈرز کا نظام ہے وہ مضبوط ہے. اب دنیا ہماری شرافت کو کمزوری نہیں سمجھے گی. ہاں بالکل نہیں سمجھے گی. ہم نے یہ دیکھے نا کہ بھئی اس میں جو ہم نے میزائل استعمال کیے PL-15E جو میزائل ہم نے استعمال کیا, جو صلاحیت جو ہمارے پاس تھی وہ 145 کلومیٹر پر اپنا ہدف جا کے وہ پورا کرتا ہے. زبردست. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی صلاحیت ہے. اور چین کے اشتراک سے جو ہم نے JF-70 تھنڈر استعمال کیے, اور چین کا جو ڈریگن چینی ساختہ جو طیارہ ہے J-10C جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا. یہاں ہم نے ترکی کی طرف سے ایک دیا ہوا جو ہے نا وہ ایک طیارہ ہم نے پلیٹ فارم جو اسے ہم نے بطور پلیٹ فارم جو استعمال کیا پاکستان اس طیارے کی مدد سے, مطلب دوست ممالک جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ شانہ بشانہ اس مشکل وقت میں چائنا ہمارے ساتھ رہا, چین ہمارے ساتھ رہا, سعودی عرب ہمارے ساتھ رہا, ایران ہمارے ساتھ رہا. تو یہ ممالک جو آذربائیجان ہمارے ساتھ رہا, یہ جو ہمارے ساتھ وہاں اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہے, وہ مودی کو کہہ رہا ہے ان کا ممبر اسمبلی, بھئی بنگلہ دیش آپ کے خلاف ہے, ہاں جی پاکستان آپ کے خلاف ہے, کون سا ہمسایہ ہے چائنا آپ کے خلاف ہے, کیسی آپ سیاست کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور وہ رافیل کا بڑا نقشہ پیش کرتے بھی کیسے کر کے بھی کیسے, رافیل کا تو انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا. انڈیا اس نے فرانس والے جو ہے نا کمپنی اب وہ اپنے منہ پہ جو ہے نا وہ تماچے مارتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ طیارہ تو واقعی وہ لاجواب, ہاں جی لاجواب, اب اس میں جو پائلٹ ہیں ان کو بھی لاجواب ہونا چاہیے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا کہ رافیل طیارے کو دنیا میں اگر کسی نے گرایا ہے تو وہ پاکستان ہے. کیا بات, یہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے. نہیں بڑا امیج ڈیولپ ہوا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں ان مطلب خچ خانے سے نا نکلنا چاہیے جو ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا, جس طرح ہم اب قوم بن کر. دیکھیں جی ہمارے جو دوست ممالک ہیں نا ان میں چین کی جو ہے چینی ساختہ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہمارے پاس تھا جو فضائی نگرانی میں استعمال ہوتا تھا. زبردست. اچھا اسی طرح جو ہے پاکستان نے نویں EVA-8C طیارے کو شامل کیا جو فضائی نگرانی کرتا ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ چین سے اور
جو ترکی کے ایک ایئر ڈیفینس سسٹم. پھر یہ آپ کمال دیکھیں کہ نئی چیزیں فوری طور پر شامل کی ہیں پاکستان میں. ہاں جی ٹھیک ہے. ان میں ہماری مہارت ضرور. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. وہ جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں ان میں ہماری مہارت ضرور. بالکل بالکل. میں کہہ رہا ہوں جنگی بنیادوں پر یہ ہم ان کے ساتھ جو مشترکہ اپنی جنگی مشقیں کرتے ہیں نا جی, ان جنگی مشقوں میں ہمارے نوجوانوں نے مہارت حاصل کی ہے زبردست, کہ ان مشقوں میں وہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آرمی ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. تو ہماری جتنی مطلب سیکورٹی فورسز ہیں وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہیں. بالکل. اگر کسی کے ذہن و گمان میں, ذہن و قلب میں یہ تھا دنیا کے باہر یا پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر یا پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے نا جی, وہ کم از کم ختم ہو گیا ہے. دیکھیں جی ہم نے جو تاریخ رقم کی ہے نا, جی 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 جی, وہ بہت سی تاریخ رقم کیا اس جنگ میں. جی جی بالکل. مختصر دورے کی جنگ میں ہاں, ایک تو ہم نے اسرائیل ساختہ جو میزائل, اور وہی میں ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی مودی نے شوق پورا کر لیا, اگر نیتن شوق پورا کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. دیکھیں نا اسرائیلی ساختہ جو میزائل اور ان کے ڈرون تھے, جی جی, وہ ہم نے زمین بوز کیے. بالکل بالکل. جن کی دنیا کے اوپر دھاگ بیٹھی ہوئی تھی. دھاگ بیٹھی. ہم نے رافیل کو زمین ایک رافیل نہیں 3 رافیل کو زمین بوز کیا. ہاں جی ہاں جی, جس کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی. دیکھیں بڑی. اچھا چلو, تو وہ کہتے کہ اور تیسری جو تاریخ ہم نے رقم کی ہے وہ روسی ساختہ جو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا, جو S-400, جی جی جی, اس کو دو سسٹم, ہم دونوں بیٹریوں کو زمین بوز کیا ہے. زبردست. یہ ہم نے تاریخ رقم کی ہے, یہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے. جی جی, کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم یہ طاقت نہیں رکھتے. ہم ہر قسمی جو ہے نا پنگا لینے والے کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. ہماری شرافت کو اب دنیا کی کمزوری نہیں سمجھے. دیکھیں نا, ایک MiG 29 کو ہم نے گرایا. ہاں جی ہاں جی. ایک 3 رافیل گرائے. زبردست. اور جس طرح آپ نے بتایا 88 ڈرونز ہم نے گرائے. ہاں جی ہاں جی. اور ایک سوفٹی 30M کیئر گرایا ہم نے. زبردست. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے نا, تو پھر اسے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. بالکل کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم جذبے والی قوم ہیں. ہاں جی, ہم جذبے والی قوم ہیں. ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد والی قوم ہے. بالکل. جو اپنی موت کو شہادت دیکھے نا, ہم اگر مر جاتے ہیں تو شہید کہتے ہیں, ہم زندہ ہوتے ہیں تو غازی. نے دیکھا ہے کوئی کہیں کسی علاقے میں, بلکہ جہاں وہ میزائل فائر کرتے تھے اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد 5-4 ہزار کا مجمع لگ جاتا تھا. یعنی کہ انہیں یہ بھی دل میں ذہن میں تھا کہ ابھی کوئی اور بھی میزائل, لیکن وہ اپنے لوگوں کی ہمدردی کے لیے وہاں پہنچے. بالکل بالکل. یہ ہمارے زندہ قوم کی نشانی ہے نا, کہ ہم یہ انڈیا کو یہ بتانا چاہتے تھے آپ بے شک جیسا ہی حملہ کریں ہم کھڑے ہیں. اب تو مختلف خبریں آ رہی ہیں, وہ ان کے جو ایئر چیفز ہیں اس کو کچھ فوجیوں نے پکڑ کر اس کی پھینٹی لگائی, پھر ان کو معطل کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں ان کی یہ تو پھر جو ہے نا ہارے ہوئے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا مودی نے جو تقریر کی ہے اس کی شکل آپ نے دیکھی تھی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہی بس سلطان رہی والی بڑکیں بڑکے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی. اچھا وہ بھی ناکام بڑھ گئے. ہاں جی ہاں جی. چلو سلطان رہی بڑکے مارتے وہ تو کرتا تھا. اور ہمارے جو DGISPR اور دیگر جو ہمارے وہ جنہوں نے پریس بریفنگ دی ہے, چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں, ان کے چہروں پہ جو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ فاتح قوم ہے. بالکل بالکل بالکل. جب ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جب تقریر کیا تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی فلم میں جو ہے نا ایک ہیروئن کو ساتھ بٹھا دیتے, چلو پھر بھی لوگوں کی کچھ وہ دل بہل جاتا. وہ تو بالکل ایک تو مطلب وہ ان کی صورت جو تھی وہ بالکل جس کے اوپر لعنت بکھر رہی تھی, برس رہی تھی. اچھا وہ کوئی مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے, ان کی جو فلم ہیروئن ہے کسی کو بٹھا لیتے ساتھ, ٹھیک ہے نا, تو پھر بھی ان کی کچھ عزت رہ جاتی. چلیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہماری فتح تھی تو اس فتح کا پورے ملک میں ایک جشن منایا گیا. اور اس جشن کے سلسلہ میں ہمارے ضلع لیا میں بھی جو ہے نا ہمارا جو
ایک جشن ہوا مین چوک پر، جس کی قیادت جو ہے ہماری ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار صاحبہ نے کی. تو یہاں بہترین آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا. وہاں لوگوں نے جو ہے نا بالکل لوگوں نے بتایا کہ ہم زندہ قوم ہے اور کس طرح پائندہ قوم ہے. فرید صاحب میں تو یہی گزارش کروں گا اب ہمیں آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنا چاہیے. بالکل ایسے ایک بڑا اچھا امیج ہمارا ڈیولپ ہو گیا عالمی سطح پر. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، اس کا اور مزید مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے. قومی سطح جو ہے اس سے جو ہے نا اب لڑیں لیکن مطلب اپنی خامیاں دور کریں. بالکل نظریاتی اختلافات رکھیں. بالکل ایک دوسرے پر مطلب حملہ ور ہونا یا سیاسی مقدمات، ان چیزوں سے ہم نکل بالکل اس سے باہر نکلنا چاہیے. کرپشن پر قابو پانا چاہیے. جو کام ہے کرنے کے ہم وہ کریں. جہاں ہم اپنے ناظرین سے آج کی جیت کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہاں ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے لیا کے ایک بہترین آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر ذیشان مرزا صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیا کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھے اور ہماری اس آنکھوں کے معالج کی دنیا میں جو ہے نا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. تو اللہ پاک اس خلا کو بھی کسی اور کی شکل میں جو ہے نا ہیں یہاں ہمارے دیگر اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر افتخار الدین قریشی صاحب تھے، وہ بھی بڑا ان کا بھی بڑا نام تھا. تو یہ تو بڑے غریب پرور جو ہے نا. اچھا ان کی فیس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی 300 روپیہ اس دور میں 300 روپیہ ان کی فیس تھی. ہنسمکھ تھے اور جو بھی اچھا جب تک انہوں نے اپنی سرکاری ڈیوٹی سر انجام دی نا، تو یہ ان کے بڑا کمال تھا کہ جس دن وہ ڈیوٹی پہ موجود ہوتے تھے تو اس وقت ڈیوٹی کے دوران جتنے بھی لوگ دکھانے کے لیے آئے ہوتے تھے اچھا وہ تمام لوگوں کو دیکھ کر اٹھتے تھے. چاہے ان کو شام کیوں نہ ہو جائے وہاں، وہ تمام کو دیکھنے کے بعد ہی وہاں سے اپنی سیٹ سے یہ جاتے تھے. یہ ان کا جو ہے نا وہ بڑا پن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیا کے آج بڑے مایوس ہوں گے لوگ جو ہے نا وہ ان کے بہت دل گرفتہ ہیں. تو اللہ پاک ہم تو صرف دعا ہی اب کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں اجازت لینی چاہیے. بالکل وقت ہو گیا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ پھر اگلے منگل حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.